اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بے بہار رزق اللہ رب العزت ان کو غیب سے رزق عطا فرمائے۔ ان کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب دور ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ وہ میرے بہن بھائی جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، آج کا یہ عمل ان کے لیے بھی بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ذکر میں اور اللہ رب العزت کی قرآنی صورتوں میں بڑی طاقت و تاثیر ہے۔ ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت کے ذکر میں اور قرآنی صورتوں میں رکھا گیا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احکام سلام مجھ پر غالب آ گئے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہامک سے کرتا رہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ ان آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل اللہ رب العزت کے ذکر سے حل ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت ہو، تو آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت کے ذکر کے ساتھ، استغفار کے ساتھ اور صدقہ و خیرات کے ساتھ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو عمل ہے، یہ ایک قرآنی صورت اور ایک اللہ رب العزت کے اسم مبارک کا عمل ہے۔ جو انسان اس قرآنی صورت اور اللہ رب العزت کی اس اسم مبارک کا ذکر کرے گا، اس کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، رزق کی اس کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری وہ بانج بہنیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ چاہتی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، وہ اس عمل، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اور وہ عورتیں جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، ان کے لیے بھی آج کا یہ عمل بہت ہی مؤثر عمل ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے اور اس کو آپ نے کب اور کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس عمل کو فجر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کسی بھی وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے ہو، آپ مسجد میں کر لیں، گھر میں کر لیں۔ کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کریں جہاں پر آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کر سکے، کوئی آپ کو پریشان نہ کرے۔ یہ عمل کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو آپ 2 سے 3 منٹ میں کر لیں گے، بہت ہی آسان عمل ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت الکوثر کا عمل ہے اور ایک اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا مصور، جس کا مطلب ہے اے ہر ایک کو صورت دینے والے،
دو۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کر لینا، اور سب سے پہلا جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور آپ جتنی مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کو پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلا عمل کرنا ہے، جو پہلا وظیفہ آپ نے کرنا ہے، آپ جیسے ہی نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی آپ نے 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، بالکل آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو دوسرا عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک صفاتی اسم مبارک یا مصور، جس کا مطلب ہے اے ہر ایک کو صورت دینے والے، اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور یا مصور کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ اس کا شمار کر لیں، یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کا 21 مرتبہ شمار کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ لوگ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 41 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ رزق کے مسائل کے لیے، رزق کی پریشانیوں کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے پانی کے بغیر کرنا ہے، اور اگر آپ لوگ اولاد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے پاس پانی رکھ لینا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر کے اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ اس پانی کو میری ان ماؤں بہنوں نے پینا ہے جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے یا پھر ان کا حمل قرار ہی نہیں پاتا، وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ ان کا حمل قرار پائے گا اور فرزند صالح پیدا ہوگا۔ جب آپ لوگ ان چھوٹے چھوٹے 2 اعمال کو کر لیں تو آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے، اس کو آپ نے 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور آخر میں پھر آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، توبہ و استغفار کرنا ہے، اور اپنے گناہوں سے بچے رہنے کے لیے آپ نے پکا ارادہ کرنا ہے۔ توبہ و استغفار کے بعد آپ نے بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اپنے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، کاروباری پریشانیاں ہیں، نوکری کی پریشانیاں ہیں، بے روزگاری کی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اور وہ میرے بہن بھائی جو بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان تمام فوائد سے آپ کو مستفید فرمائیں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور جیسے ہی آپ لوگ دعا کر لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے اس پانی پر دم کر لینا ہے جو کہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اس پانی کو وہ دونوں میاں بیوی پی لیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ اور اگر آپ روزگار کے لیے، رزق کے مسائل کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو پھر پانی
پر دم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ صرف اللہ رب العزت سے دعا کر لیں، اور اس عمل کو آپ نے 41 دن تک لگاتار کرتے رہنا ہے۔ اور میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام کو چھوڑ کر 41 دن کی اس گنتی کو آپ لوگوں نے مکمل کر لینا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العزت ان کو کوئی روزگار عطا فرمائے۔ ہم سب کے رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو دور فرمائے۔ بالخصوص ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔